السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نام تو بہترین سراغاز، بے نام تو نامئی کے کنم باز، یعنی اے وہ ذات جس کا نام آغاز کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے، میں اپنے خط کو تیرے نام کے بغیر کیسے کھولوں۔ میں تفسیر کوثر عبداللہ ہال کمیٹی کی جانب سے اس پروگرام میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں کہ آج مجھے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہوں گی کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور بے زباں تھی میں زباں دی تو نے، بے زباں تھی میں زباں دی تو نے، اب میں بولوں گی تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گی تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ جیسا کہ آج آپ سبھی واقف ہیں کہ آج ہم سب جشن اقبال منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رب کائنات جب کسی قوم پر رحم کرتا ہے تو وہ اسے مدبر انسانوں سے نوازتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت ہمیں عطا ہوئی۔ وہ معلم انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں جن کا فکر و فلسفہ اور دستور و عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے، جن کا کلام آفاقی ہے، جن کے الفاظ طاقت پرواز رکھتے ہیں۔ 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال اپنی حکمت و تاثیر کے بھرپور کلام کے نتائج میں شاعر مشرق اور حکیم الامت قرار پائے۔ وہ عظیم فلسفی، عظیم مدبر، شاعر فردہ، رعنائیوں کا گلدستہ، لامحدود خوبیوں کے مرکز تھے۔ علامہ اقبال اپنی شاعرانہ فکر اور اظہار کے قرینے کے اعتبار سے سمندر تھے، ایسا سمندر کہ جس کے خشک ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فیض احمد فیض علامہ اقبال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنما فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا، سنسان راہ خلق میں آباد ہو گئیں، ویران میکدوں کا نصیبہ سنور گیا، تھی چند کی نگاہی اس تک پہنچ سکیں، پر گیت اس کا سب کے دلوں میں اتر گیا۔ خود علامہ اقبال کا شعر ان کی شخصیت کے لیے معقول ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہم روایتی طور پر ہر سال حکیم الامت کا یہ دن انتہائی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج کی مہمان خصوصی خواہر اسما شمس، پریزیڈنٹ IERO الہ آباد اور پرنسپل آف تقویٰ اسلامک اسکول موجود ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار زوردار تالی بجا کر ان کا استقبال کریں۔ ان کی موجودگی نے ہماری بے حد حوصلہ افزائی کی۔ بہت بہت شکریہ خواہر اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ایک بار زوردار کلیپنگ سے ہماری مہمان خصوصی کا استقبال کریں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ میں سعدیہ احمد سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہماری مہمان خصوصی کا استقبال کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ زوردار تالیاں بجائیں۔ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، بہار جن کے قدم کا طواف کرتی ہے، بہار جن کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ پروگرام کے آغاز کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی امات الرحمن قرأت کے لیے اور ترجمے کے لیے سعدیہ احمد۔ آپ سے درخواست ہے کلیپنگ سے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا لله ذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. I seek refuge with Allah from Shaitan in the accursed. In the name of Allah, the most beneficent, the most gracious, and the most merciful. O you who have believed, when the azan, the prayer is called for the prayer on the day of Jummah, then proceed to the remembrance of Allah and leave the trade. That is better for you. If you only knew, and when the prayer has been concluded, disperse within the land and seek from the bounty of Allah and remember Allah often, that you may succeed. But when they saw a transaction or a diversion, O Muhammad, they rushed to it and left you standing. Say, what is with Allah is better than the diversion and than a transaction, and Allah is the best of providers. Thank you. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت. علامہ اقبال بھی مفسر اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن بھی تھے. ان کے والد نے ان کو بچپن میں یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم پر اترا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے. اور اس کا اثر یہ تھا کہ علامہ نے ہمیشہ قرآن سے رہنمائی لی. علامہ خود اپنے کلام میں اللہ سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں: روز محشر خوار رسوا کن مر، بنصیب از بوسہ پاکن مر، گر در اسرار قرآن سفتہ ام بمسلمانہ اگر حق گفتہ ام. یعنی قیامت میں مجھے خوار و رسوا کیا جائے اور اپنی پابوسی سے محروم کر دیا جائے، اگر میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی کہوں تو مجھے ختم کر دیا جائے اور قوم کو میرے شر سے محفوظ رکھا جائے. بے شک اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی گزارش اقبال جیسے ہی مرد قلندر کر سکتے ہیں. بے شک وہ علامہ کہلانے کے قابل تھے. شاعر بے شک ان کا اقبال بے حد بلند ہے. شاعر مشرق کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا ایک عمل ہے، ایک بہت بڑا نمونہ ہے. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی،
کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ آج کے اس پروگرام کی رونق خواہر اسما شمس جو تقوی اسلامک اسکول میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں، وہ سن 2011 سے ہم سے رابطے میں ہیں اور انہوں نے AMU کے بہت سے ایونٹس میں تقریر کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں تہہ دل سے ان کا استقبال کرتی ہوں۔ ان کی ذات، فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال، علم و متانت ایک ایسا حسین و دلکش سنگم ہے جہاں سے ہمیشہ ہی وعظ و خطابت کی دھاریں برسی ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ علامہ اقبال کے حوالے سے آج کی تقریر کے موضوع تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے پر اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی میری عزیزی طالبات، آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں آپ لوگ کھانا کھا کے نہیں آئے؟ امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گی، اور بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج بہت دنوں کے بعد AMU کی بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے، ورنہ میری وزٹ ریگولر بیسس پر ہوتی رہتی تھی، لیکن آپ سبھی ابھی جونیئرز ہیں، پاسبلی آپ سب پہلی بار ہم سے مل رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم سبھی یہاں پر جشن اقبال کے لیے یہاں پر گیدرڈ ہیں، ہم جشن اقبال منا رہے ہیں، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے لب کشائی کے لیے وہ ہے، میرا موضوع آپ سبھی واقف ہیں، بھی بتایا گیا، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ میرا موضوع ایکچولی علامہ سر محمد اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے، اور وہ شعر ہے آپ کے شعری مجموعے بانگ درا کی ایک نظم شمع و شاعر سے، اور وہ پورا شعر ہے: بے خبر تو جوہر آئینے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی پیدائش 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں ہوئی، اور انہیں کی یوم پیدائش پر یہاں جشن اقبال منایا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے یا صرف مصنف نہیں تھے، وہ 20ویں صدی کے عظیم مفکر تھے، اور ساتھ ہی وہ فلسفی بھی تھے۔ He was one of the greatest thinkers and philosophers of 20th century. اور ان کا قرآن کے متعلق ان کے اشعار، ان کی فکر، ان کی نظر وہ بے مثال ہے، اور 20th century میں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ بیسٹ مفسر قرآن تھے۔ آئی ایم اویئر کہ تفسیر اقبال جیسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اگر ان کے کلام پر غور و فکر کیا جائے
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنی گہری فکر رکھنے والا کوئی مفکر، کوئی مفسر 20th سینچری میں نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے مسلم امت کو ان کا بھولا سبق یاد دلایا، اور جس ذلت و پستی سے ہم دوچار ہو رہے تھے اور ہو رہے ہیں، اس سے کیسے باہر ہونا ہے وہ راستے بھی سارے دکھائے۔ ان کا تعلق کوئی علمی طبقے سے نہیں تھا، کوئی عالموں کے طبقے سے نہیں تھا، بلکہ ان کی تعلیم یونیورسٹیز میں ہوئی تھی۔ علامہ اقبال انگلینڈ کے اور جرمنی کی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے تھے۔ باوجود اس کے قرآن مجید کی طرف ان کا انکلینیشن اور ان کی فکر یہ دلالت کرتی ہے کہ ایکچولی قرآن معجزات کا معجزہ ہے۔ کیوں کہہ رہی ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ ان کی تعلیم یونیورسٹیز میں ہوئی تھی، اور ان کی فکر اور ان کے علم کو ان کی جو پیاس تھی وہ کہیں نہ بجھی، اگر بجھی تو اس قرآن میں غوطہ زنی کر کے۔ وہ خود ہی کہتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا فلسفی، اس نے مشرق و مغرب کا فلسفہ پڑھا اور ہر جگہ دیکھ لیا، ویسٹرن فلسفیز، ویسٹرن کلچر، ہر چیز کو بہت قریب سے دیکھا، اور اس کے بعد جس چیز کا علمبردار بنا وہ تھا قرآن۔ اور علامہ اقبال کے اندر یہ قرآن کی جو روح تھی وہ کیسے بھوکی؟ ایکچولی جب کوئی ویسٹ جاتا ہے نا تو دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جن کی بچپن میں دینی تربیت نہیں ہوئی ہو، تو جب ایسے لوگ واپس آتے ہیں مغربی دنیا اور مغربی تہذیب کو دیکھ کر، تو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شوق سمجھتے ہیں، عزت آبرو سمجھتے ہیں، اور پورا ان کی وضاحت وہ ویسٹرن ہونا اس میں فخر سمجھتے ہیں۔ تو ایک یہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ویسٹ ہو کر آتے ہیں، یا نہیں بھی آتے ہیں تو مغربی تہذیب سے اتنا مرعوب اور متاثر رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان جب اس کی دینی تربیت ہوئی رہتی ہے، پھر وہ ویسٹ جاتا ہے، پھر وہ مغربی تہذیب کا اس پر ایکسپوجر ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک شعلہ برآمد ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا تھا علامہ اقبال کے ساتھ، چونکہ ان کی والدہ ایک بہت عظیم خاتون تھی اور ان کے والد بھی، تو انہوں نے جو انہیں تربیت دی تھی بچپن میں، جب اس تربیت کا پوٹینشیل لے کر جب ویسٹ گئے تو وہاں پر انہیں ریالٹی ایکسپوز ہوئی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا، بتائیے، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے۔ تو دوسرے ٹائپ کے یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دینی تربیت ہوتی ہے، اور ویسٹرن کلچر جب ایکسپوز ہوتا ہے تو بالکل ان کے اندر کا شعلہ بھڑک جاتا ہے، اور وہ پلٹتے ہیں دیوانہ وار قرآن کی طرف، اور اس کے داعی علمبردار بن جاتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے جب قرآن مجید میں غوطہ زنی کی تو انہیں پتہ چلا اور کہہ اٹھے، این کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی شے ہے۔ تو علامہ اقبال کی فکر و نظر میں ہم پاتے ہیں کہ قرآن کی ایسی چھاپ ہے، ایسی امٹ چھاپ ہے، جو نہ صرف ان کی
پرسنالٹی کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے ان کے شعری مجموعے، اور خصوصاً ان کے ویسٹ سے لوٹ کر آنے کے بعد کے شعری کلام میں اور ان کے ایون رائٹنگز میں۔ تو چونکہ علامہ اقبال نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ ایکچولی جو کتاب دنیا کی عظیم الشان ہے، جو انسان کے اندر ایک ریولوشن لا دیتی ہے، وہ کتاب صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن مجید، اور اس کا فلسفہ، اس کی فلسفی وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، اور اس سے پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تو ان کی دعوت قرآن کی دعوت ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم کے متعلق، فرمائے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 اور 58 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب آ چکی ہے جو موعظہ ہے، موعظہ نرم نصیحت ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اگلی آیت ہے وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور پس خوشیاں مناؤ، خوشی سے پھولے نہ سماؤ، اس کے ملنے کی وجہ سے خوشی سے پھولے نہ سماؤ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو۔ کیا کیا جمع کرتے ہیں؟ سم ٹائمز پراپرٹیز، گولڈ سلور، سم ٹائمز لیٹسٹ ماڈلز کی کارز، سم ٹائمز بہت سارے ڈگریز، ڈپلوماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو۔ تو قرآن مجید جس کے پاس ہو، پھر اس کے بعد بھی اسے کسی قسم کی محرومی کا احساس ہو، تو گویا اس نے قرآن کی توہین کی۔ ہندی کا شاعر ہے بھیکا، کہتا ہے بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، گرہ کھول جانے نہیں اس بدیے کنگال۔ کہ اے بھیکا، بھوکا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر اگر ہم اپنے لیے قرآن کے لیے فٹ کریں تو ہمارے پاس قرآن ہے، پھر بھی ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے وہ مسائل ہیں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں ہے، ہم نے اس کو کھولا ہی نہیں، اس لیے ہمارے سارے مسائل آج بھی مسائل بنے ہوئے ہیں۔ I would like to ask one question, dear sisters. Please do respond to me. Do you read Quran? Okay, mashallah, alhamdulillah. Now please tell me, do you read Quran with understanding? Alhamdulillah. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ Would you please raise your hands? Almost 50%. That's a good percentage, alhamdulillah. یہ سوال ہم بہت ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں اور بہت خراب ریشیو آتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آلموسٹ 50% لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید سے وہ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے بیسٹ آپشن ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم عربی زبان سیکھ لیں، اور اگر ہم عربی زبان جب تک نہیں سیکھ رہے ہیں تب تک الحمدللہ دنیا کی سبھی خاص زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو ہم ایک ترجمہ ہدیہ کرا لیں، whether it be ہندی، انگلش، اردو، یا آپ کی جو بھی مدر ٹنگ ہو اور جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، انشاءاللہ اس زبان میں بھی قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہوگا، تو اسے ہم ہدیہ کرا لیں اور پھر قرآن کو سمجھیں
اور پلیز ان کی بات کا کبھی بھی یقین نہیں کریں جو وہ یہ کہتے ہیں قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن علماء کے سمجھنے کی چیز ہے۔ ان کی بات کا یقین کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ فرمایا قرآن حکیم میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 چار مقامات پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، تو وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں، کیونکہ انسانیت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب آئی ہو اور انسانوں کو سمجھ سے ماورا ہو، تو یہ کیسے ظلم کی بات ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تو بالکل قرآن ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن قرآن نہیں سمجھنے والے جب بھی ان سے پوچھو آپ قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، تو بہت سارے ریزنز دیتے ہیں۔ کیا کہ جو فرسٹ ریزن ہے، اس سے میرے کافی سروے ہے، تو سب سے پہلا ریزن لوگ یہ دیتے ہیں ایکچولی I don't have time۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس طبقہ کہتا ہے میرا اسائنمنٹ ہے، پروجیکٹ ہے، اسٹڈیز ہے، کالج ہے، بزی رہتے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور ہوم میکرز کہتے ہیں ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، کپڑے ہیں، گھر ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ورکنگ مین کہتے ہیں آفس سے تھکے ہارے آؤ، بالکل، پھر اس کے بعد بھی کئی چیزیں رہتی ہیں آفس کی، ایون گھر پہ بھی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ان شارٹ، ہر ایک ایج گروپ یہ ریزن دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بس ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے چلیں ہمارے وقت کی، پھر آپ لوگ اپنے کو چیک کر لیجئے گا کہ ایکچولی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دور کا فتنہ سب کے پاس ہے، دس از موبائل نا، دور کا فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں موبائل پہ سرویز ہیں ڈفرینٹ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 100 ٹائم سے زیادہ بار موبائل اٹھاتے ہیں۔ اسی کے لیے الحمدللہ ایک ایپ ہے نختم، آر یو اویئر آف نختم؟ نختم ایپ کیا کرتا ہے، جتنی بار موبائل آپ آن کریں اتنی بار ایک آیت ریڈ کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تو پڑھنے والے 100 سے زیادہ آیت ایک دن میں پڑھ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ 100 سے زیادہ بار موبائل ہی اٹھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، وی آر اویئر آف اٹ۔ اپنی لائف سے سوشل میڈیا کے لیے اور موبائل کے لیے جو یوز کیا جانے والا ٹائم ہے اس کو ریلیز کریے تو ابھی آپ کا 4 سے 5 گھنٹے ریلیز ہو جائیں گے، بلیو می۔ اس کے بعد کیا کسی کو کہنا چاہیے ٹائم نہیں ہے، اسپیشلی ان دس ایرا جب ہم موبائل پر اتنا زیادہ ایکٹیو ہیں۔ تو ایکچولی یہ بہانے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اس طرح نہ کھڑے ہونا پڑے کہ ہم کہیں، ہم مجرم کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ جب ہم کہیں اللہ پاک ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ اپنی ہدایت کے لیے ہی وقت نہیں تھا اور باقی ساری چیزوں کے لیے تھا، اور پھر وہ ہمیں دکھا دیں ویڈیو میں کہ ہم کیا کیا کر رہے تھے۔ اور بھی خرافات کرتے ہیں ہم، لیکن کم از کم موبائل سے ہی ٹائم ریلیز کر لیں گے تو بہت سارا ٹائم ہمارا ریلیز ہو جائے گا۔ تو ہم ایکچولی اپنے ٹائم کو مینج نہیں کر رہے ہیں، the reason is this۔ اور جو آج کے جو میری گفتگو کا موضوع ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، ہم اس کی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ We are Muslims, my beloved sisters, we are Muslims۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in the glorious Quran in Surah Ahzab, Surah number 33, ayah number 40, that
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین، سیل آف پروفیٹس، وہ آخری نبی ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر میں جو کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے، اسپیشلی آپ کی بعثت کے بعد 23 ایئرز لیونر کیلنڈر سے لے اور سولر سے 22 ایئرز آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، اور ہم اس نبی کی امت ہیں اور اس کے محبت کرنے والے اور اس کے شہدائی ہونا کلیم کرتے ہیں۔ جو کام ہمارے نبی نے کیا ہے اب وہ کام ہمارے ذمے ہے، بالکل وہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ ذمہ داری ہمیں دے کر گئے، جس کو انہوں نے بڑی مشقت شاقت سے کیا تھا، وہ ذمہ داری ہم کو دے کر گئے۔ کیا ذمہ داری؟ اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری اپنی دعوتی تھی وہ ہم کو دیا کہ ہم قرآن کو تھامے رہیں اور اس کی دعوت کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، ممکن ہے کہ اس بار کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں، دیکھو میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے پیچھے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو اسے مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اول تو اس کتاب کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، اور دوم اس کی دعوت لے کر کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امہ ہو، you are the best of the nations, you are the best of the people. اخرجت للناس، evolved for mankind. Yes, we have not been created, we have not been evolved for ourselves to make our life more and more luxurious. No. We have been evolved for mankind, for others, to serve humanity. کس طرح سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے کہ ہم خیر امہ ہیں، وی آر دا بیسٹ آف دا نیشنز، ہم سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ تو اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو ایکچولی خیر امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، اور مت سمجھیے گا کہ یہ مردوں کا کام ہے۔ کتاب اللہ کی طرف دعوت مت سمجھیے گا صرف مردوں کا کام ہے۔ اس آیت میں بھی جو میں نے آپ کو کوٹ کی اس میں کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ امت صرف مردوں کی ہوتی ہے کہ عورتوں کی بھی ملا کے ہوتی ہے؟ سب کی ہوتی ہے نا، صرف مردوں کی تو نہیں ہوتی امت۔ امہ گروپ آف پیپل کو کہتے ہیں جو سیم، جو کوئی کامنالٹی لی ہو، روٹ ان کا ایک ہو۔ امن مینس مدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امہ جو کوئی کامنالٹی لیے ہوئے گروپ آف پیپل۔ تو بہرحال وہ گروپ آف پیپل میں عورت مرد سب ہوتے ہیں، بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ اور واضح فرمایا قرآن حکیم میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب تو دونوں کے ڈریس کر لیا نا، مؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض نا، کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ دونوں ہی اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
my beloved sisters, اگر ہم یہ کام نہیں کریں، خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو ہمارے ایمان خطرے میں ہیں. ہم یوں ہی یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کا پروف دینے جا رہے ہیں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 177. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب بھی کسی کا گزر منکر سے ہو، برائی سے ہو، تو اسے مٹا دے اپنے ہاتھوں سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کمزور ترین درجہ ہے. کیا؟ خالی دل میں برا جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ایول سے پاس ہو، when we witness evils of the society، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پاور ہو وہاں پر تو ہم پاور اپنا استعمال کریں. جیسے کہ فیملی میں ہیڈ آف دا فیملی فادر ہے، اگر ان کی بیٹی پردہ نہیں کرنا چاہتی، اگر ان کی بیٹی غلط کام کرنا چاہتی ہے، تو وہ طاقت سے روک سکتے ہیں نا، ان کے پاس پاور ہے، وہ پاور سے روک سکتے ہیں. لیکن جب وہ طاقت نہیں ہو، جہاں پہ طاقت نہیں ہو تو زبان سے. ایز فار ایگزامپل، اگر بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو کچھ غلط کرتا ہوا پائیں گے تو طاقت سے تو نہیں روکیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ زبان تو کھول ہی سکتے ہیں نا، زبان سے تو کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ مما دس از رانگ، ڈونٹ ڈو دس، پلیز ڈونٹ ڈو دس. زبان سے تو کہہ ہی سکتے ہیں نا. جب زبان بھی نہیں کھول سکتے ہیں، جہاں پر زبان کو گدھیوں سے کھینچ لیے جانے کا ڈر ہے، وہاں پر دل میں تکلیف ہونا چاہیے کہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اور دل میں بے چینی ہونی چاہیے. جب یہ بے چینی ہوگی تو بھی ایمان ہے، لیکن وہ لوئسٹ لیول کا ایمان ہے، لوئسٹ لیول کا. ایک اور حدیث ہے، ایک حدیث کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 179، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں جو نبی کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو انہیں کرتا ہوا نہیں دیکھتے وہ نہیں کرتے. لیکن بعد میں کچھ ایسے نااہل لوگ آتے ہیں جو وہ کرتے ہیں جو نبی نے نہیں کیا، اور وہ نہیں کرتے ہیں جو نبی نے حکم دیا. تو ایسوں کے ساتھ جو طاقت سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے، زبان سے لڑے وہ مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد رائی کے دانے برابر ایمان دل میں باقی نہیں ہے. This is the evidence, my beloved sisters، کہ ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. This was the message that Allama Iqbal had pondered over it. انہوں نے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے دور کے مسلمانوں کو دیکھا، بہت بڑا فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا. صحابہ قرآن سے وابستہ تھے، قرآن کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اور 20th سینچری اور 21st سینچری کا مسلمان قرآن کو ترک کر چکا، قرآن کی دعوت کو ترک کر چکا. تو علامہ اقبال کہہ اٹھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. my dear sisters، صحابہ نے پوری دنیا پہ ایک تاثیر چھوڑی، ان کا رعب تھا، ان کا دبدبہ تھا. فرق صرف اتنا ہی ہے ہمارے اور صحابہ میں کہ وہ قرآن کے ایک ایک حرف پر عمل کرنا چاہتے تھے، ایک ایک لفظ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز تھی اس پر. لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا
اس کی وجہ سے ہم آج ذلیل و خوار ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ صحابہ کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ تو اسباب کے، وسائل کے بھی وہ لوگ محتاج نہیں تھے، وہ اینی ہاؤ اس کام کے لیے پورا کوشاں رہتے تھے۔ ان کی زندگی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق گزرتی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کہ زندگی بھر جب بعثت کے بعد دعوت کا کام کیا، حق کی تبلیغ کی، حق کی تبلیغ کی۔ علامہ اقبال کو یہی تو کسک تھی کہ وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اور وہ صحابہ کیسے مسلمان تھے۔ تو ہماری جو ذلت و پستی ہے نا، یہ ایکچولی ترک قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن کی دعوت کو ترک کر دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ المسافرین کی، کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کر دینے کی وجہ سے انہیں پٹخ کر رکھ دے گا۔ تو آج ہماری جو ذلت و پستی ہے، اور علامہ اقبال نے جو اس کو شعر میں ڈھالا ہے کہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس کی تھیم یہیں سے ٹیکن ہے کہ ہمارے نبی نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو اس کتاب کو پکڑے رہے گا، جب پوری قوم، پوری ملت اسلامیہ اس پر پوری طرح سے اسٹانچلی پریکٹس کرتی رہے گی، تو وہ عزت اور آبرو کے دن دیکھے گی، اور اگر وہ اسے ترک کر دیں گے تو وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وہی صحابہ، وہ عرب کے بدو، وہ کتنا عزت آبرو، ان کا کتنا نام تھا، ان کا دبدبہ تھا، رعب تھا، ڈرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ میں ان کے متعلق ڈسکشنز ایسے ہوتے تھے جو حیران کرنے والے ہیں۔ جب رومن ایمپائر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عرب ہم سے تعداد میں بھی کم ہے، اسلحوں میں بھی، طاقت میں بھی، اور ہر ایک چیز میں کم ہے، پھر بھی وہ مطلب ایک کے بعد ایک ان کو فتوحات ملتی چلی جا رہی ہے، تو ان کے کسی سپاہی نے کہا تھا کہ وہ جو عرب کے بدو ہیں، ان کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، اور بہادروں کی طرح دن میں لڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور اس کے علاوہ ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے، اور ہم کیسے ہیں؟ ہم شراب پیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داری نہیں نبھاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے کام میں جوش اور استقلال نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے ہلا کر رکھ دیا تھا اپنے ٹائم کے جو سب سے بڑے رولرز تھے، ایک رومن ایمپائر تھا، ایک پرشین ایمپائر، ان دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا ان عرب کے چند بدوؤں نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور قرآن کی دعوت لے کر کھڑے رہنے والے لوگ تھے۔ my dear sisters, ہم میں سے ہر ایک کلیم کرتا ہے نا کہ ہاں ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی ہوتا ہوا نہ دیکھ پائیں، کیونکہ اگر ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو کوئی انہیں گالی دے یا برا بھلا کہے، برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پتہ ہے شرک کو؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 90 میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنایا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا،
انہوں نے بہت بھاری بات کہہ ڈالی، اللہ کو گالی دے ڈالی. تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان کو ذرا احساس ہو جائے تو پھٹ جائے. وتنشق الارض، اور زمین کھل پڑے. وتخر الجبال، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ چلیں رحمان کے لیے بیٹا تراشنے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا شرک فی الذات کو. یہ رحمان کے لیے کرسچنس کہتے ہیں جیزس دا بیگوٹن سن آف گاڈ، جیزس دا بیگوٹن سن آف گاڈ. تو یہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ بات کہی، شرک فی الذات کیا، اس نے ایسا کیا کہ جیسے اللہ کو گالی دی. ہماری حمیت کو ذرا بھی چوٹ لگی؟ ہمارے اللہ تعالیٰ سے محبت پہ ذرا سا بھی کچھ بھی احساس پیدا ہوا کہ ہمارے رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے، میرے رب کو کوئی گالی دے رہا ہے اور ہم پیر پسار کے سوتے رہے؟ دس از دا ڈفرنس بٹوین us اینڈ صحابہ. ان کی ساری زندگی مہم میں گزری تھی، ساری زندگی مہم میں گزری تھی. آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، لیکن یہ کیسی توحید ہے؟ علامہ اقبال اس کو کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں وہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اسی توحید کی طاقت سے صحابہ جیتے تھے، اور ہم تو خالی بحث مباحثہ قال و قیل میں لگے رہتے ہیں اس توحید کے نام پر. تو ہم اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے میسج کو آگے فارورڈ نہیں کر رہے، اسپریڈ نہیں کر رہے. اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ سو لائٹلی مائی ڈیئر سسٹرز. دس از آر ڈیوٹی، دس از آر پرائم ڈیوٹی. اور اس کے لیے ہمیں شہادت دینی ہوگی، ہمیں گواہی دینی ہوگی روز آخرت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہم نے اسی طرح تم کو درمیانی امت بنایا، امت وسط بنایا، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. روز آخرت ہم سے گواہی لی جائے گی کہ کیا آپ کو جو میسج پہنچا تھا، وچ میسج آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، میسج آف دا قرآن، میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جو میسج پہنچا تھا، کیا آپ نے اس کو آگے فارورڈ کیا تھا؟ کیا ہم اس کو گواہی دے لیں گے؟ کیا ہم قرآن کی دعوت لے کر کھڑے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا ہم بتاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہی تو خلش تھی علامہ اقبال کی کہ ہم ایسے قیمتی چیز اپنے گھر رکھ کر بالکل بے پرواہی سے سو رہے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ وداؤٹ کالنگ پیپل ٹورڈز اٹ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے روز آخرت پوچھے گا، ہم سے گواہی مانگے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے، مسلم امت بنایا ہے، انسان ہی نہیں مسلم امت بنایا ہے. فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. تو ہمیں چن لیا گیا ہے. اب ہمیں یہ دعا کرنی پڑے گی شاید، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے. شاید ہمیں اپنی مسلم امت کے لیے ایسے ہی دعا کرنی پڑے گی جس غم میں اقبال گھل رہے تھے کہ یہ کیسی ملت ہے جس کے پاس کتاب اللہ ہے اور اتنی بے پرواہی اس کے اندر. تو ہم اپنی اہمیت کو پہچانے، اور جو ویسٹرن کلچر سے ہم اتنا مرعوب ہو جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، وہ کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال اس کے
بہت بڑے مخالف تھے ویسٹرن سویلائزیشن کے. وہ جب واپس آئے تھے ویسٹ سے تو انہوں نے بہت اسٹانچ کرٹیسزم کیا ہے وہاں کی سویلائزیشن پر, کیونکہ ریالٹی ایکسپوز ہوئی تھی ان کے اوپر. لہٰذا ہم اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرائیو کریں. Besides pursuing your own course, we'll have to spread the message of the Quran. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو, اسٹرائیو کرو, اسٹرگل کرو, جیسا کہ اسٹرگل کرنے کا حق ہے, جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے. تو ہم یہ کریں تو ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے, فیوچر بہت برائٹ ہے. کیونکہ ہم یوزولی جو بھی کورسز کرتے ہیں اس کے لیے اسکوپس دیکھتے ہیں نا, کیا اسکوپ ہے. تو ہم آپ کو اس کا اسکوپ بتا دیں, جو کام ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلم امت داعی ہو, قرآن کی ایک طرف بلانے والی ہو. اس کا اسکوپ یہ ہے, قرآن میں مینشنڈ ہے 3 ڈفرینٹ پلیسز پر. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے, وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے دنیا کے سارے ادیان پر غالب کر دے. یعنی ایک دن آنے والا ہے جس دن دین اسلام تمام دوسرے ادیان پر, ادر ریلیجنز, ادر سوچ پر غالب ہو جائے گا, غالب ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں, جیسا ہم آپ کو صرف ایک کوٹ کریں گے, جیسا مسند احمد والیوم 4 پیج نمبر 144 میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں لیل و نہار کی گردش پہنچتی ہے روئے زمین پر, اور ہر ایک گھر میں یہ داخل ہو جائے گا, پکے اور کچے, عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ اسے ہر گھر میں داخل فرما دیں گے. یعنی بس وہ دن آنے والا ہے جب اسلام پورے ادیان پر غالب ہو جائے گا. تو ذرا سوچئے ہمارا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا. وہ دن تو آ ہی جائے گا, لیکن اگر ہم اس کام کو لے کر نہیں اٹھے, ہم قرآن کی دعوت کو لے کر نہیں اٹھے, تو ہمارا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہے گا, کیا کنٹریبیوشن رہے گا. ہم اپنی سوچیں. لیکن اگر ہم نے کچھ بھی کوشش کی تو غلبہ ہم کو ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم غم کرو, نہ تم سستی دکھاؤ, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اور علامہ اقبال نے اس کو جو اپنے اشعار میں اتارا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ خواہر. اب میں درخشاں ناز کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور علامہ اقبال کے حوالے سے اپنی تقریر پیش کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. جناب علی وقار اور اقبال کے شاہینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں درخشاں ناز آپ کے سامنے اس پایہ بلند ہستی کا ذکر کر رہی ہوں جو نہ صرف ایک انقلابی شاعر ہے بلکہ ایک عظیم فلسفی، بے مثال دانشور اور شاعر مشرق، شاعر ملت اور مفکر اسلام بھی ہیں. جی ہاں، میرا ذکر موضوع ہے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. جناب علی وقار اقبال ہی وہ بر صغیر کے واحد رہنما ہیں جنہوں نے دنیا کے تمام فلسفوں کا مطالعہ بغور مکمل کیا. اقبال ہندوستان کے ہی شاعر نہیں بلکہ تمام عالم اسلام اور پوری دنیا کے شاعر ہیں. اقبال کسی ایک قوم کے شاعر نہیں ہیں، وہ پوری دنیا کو اپنا ملک قرار دیتے ہیں. بقول و اقبال، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. علامہ اقبال آج ہی کے دن یعنی 9 نومبر 1877 عیسوی کو شہر سیالکوٹ میں نور محمد کے گھر پیدا ہوئے. اس روز اقبال نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو آج کے دور میں ایک عظیم شخصیت کے لیے جانا جاتا ہے. جب اللہ پاک کسی قوم کو احسان کرتے ہیں تو وہ تحفے میں اقبال جیسے مرد قلندر عطا کرتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. اقبال جیسی ہستیاں 1000 سال بعد پیدا ہوتی ہیں. حاضرین کرام، اقبال نے 20 صدی وائل یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا کی تمام جنگیں تیر و تلوار سے نہیں جیتی جا سکتی بلکہ کچھ ایسی عظیم جنگیں بھی ہوتی ہیں جو قلم کے زور پر جیتی جا سکتی ہیں. لہٰذا آپ نے اپنے افکار کو کاغذ پر لفظوں کے روپ میں ڈھالا کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں انقلاب سا آ گیا. اقبال کہتے ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یکی پیدا تو ٹوٹ جاتی ہیں زنجیریں. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے قوم کو بیدار کیا. انہوں نے نوجوانوں سے پڑھنے کی تاکید کی. بقول اقبال، لکھنا نہیں آتا میری جان تو پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. حاضرین کرام، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور پیام مشرق جیسی شہرہ آفاق کتابوں کے مصنف میں اگر کچھ نہ تھا تو وہ تھا غرور و تکبر. اقبال نے اپنے عاجزی اور انکساری کو اپنا ترہ امتیاز بنایا اور ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے بے شمار اور بے مثال نظمیں تحریر کی کہ بچے، بوڑھے، نوجوان، طلبہ اور یہاں تک کہ اساتذہ بھی آپ کے بتائے ہوئے عظیم سبق کو یاد کرنے پر مجبور ہو گئے. ڈاکٹر علامہ اقبال صحیح معنوں میں ایک سچے رہنما تھے. اقبال نے ہر موضوع پر شاعری کی. آپ کی مشہور نظموں میں شکوہ اور جواب شکوہ ایک ایسا کلام تھا جس کا اعزاز 1 صدی گزر جانے کے باوجود آج بھی قائم ہے.
اقبال کی شاعری سے اٹھنے والی خوشبو آج بھی ہمارے دلوں کو معطر کر رہی ہے. آپ کے کلام کے اجالے آج بھی ہمارے سویروں کو روشن کرتے ہیں اور آپ کے الفاظ موتیوں کی صورت میں آج بھی ہمارے ذہنوں کے دریچوں میں زرخیز ہیں. خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو جگانے کا کام مثلاً کلام اقبال کا ہی ہو سکتا ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اقبال کی شاعری اپنے اندر وہ وسعت رکھتی ہے کہ جسے ایک دانا اپنی دانائی کے عروج کو پا کے سمجھے تو ایک عام سا انسان بآسانی جان لے. یقیناً ایسی عظیم ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی. اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو ایک خاص علامت کے حیثیت سے پیش کیا ہے. یوں تو اقبال کے کلام میں جگنو، پروانہ، کبوتر بہت طرح کے ذکر ہے، لیکن ان سب پر انہوں نے شاہین کو ترجیح دی ہے. اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کی علامت کے ذریعے انسان کی عظمت کا اجاگر کیا ہے. اقبال کہتے ہیں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. لیکن آج کا انسان اپنی تاریخ بھلا بیٹھا ہے. بدقسمتی سے اقبال کے بتائے راستے سے بھٹک گیا اور اپنے اسلاف کو بھول گیا. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. وہ روب دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا. ڈوبے ہیں جوابوں میں پر سوال کھو گیا. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. حاضرین کرام، اقبال کو نوجوانوں سے بہت امیدیں تھیں. وہ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے آئیں اور اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کچھ کریں. وہ چاہتے تھے کہ نوجوان آزادی کی قیمت کو پہچانے. اقبال نے جو ہے آزاد ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس کی تعبیر ہو. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گی. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی ایک چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. شکریہ. بہت زیادہ خوبصورت. موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، دوسروں کے ذہنوں میں زندہ رہو. اور اقبال اپنے کلام کے ذریعے سے آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. اسی شعر کے ساتھ میں آج کا پروگرام کا یہیں اختتام ہوتا ہے، لیکن ہمارا جشن اقبال برقرار رہے گا. ہم کل پھر آپ کے اسی آڈیٹوریم میں منتظر رہیں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.